اے عقل کیندو ذرا غور کرو، میں تم سے سوال کرتا ہوں، میں تم سے سوال کرتا ہوں کہ اگر میں کذاب ہوتا تو کیا مجھے یہ کہنا چاہیے تھا کہ عذاب تمہارے سر پر کھڑا ہے؟ کیا مجھے یہ کہنا چاہیے تھا کہ عذاب میری زندگی میں آئے گا؟ کیا مجھے یہ کہنا چاہیے تھا کہ اگر عذاب میری زندگی میں میری موجودگی میں نہیں آتا، میرا کفر و کذب کرنے والے کو سوا سے نہیں مٹایا جاتا، تو میں کذاب ثابت ہو گیا؟ میں ایسا کہتا؟ جی نہیں، میں ایسا کہتا کہ اگر مجھے زمین کا وارث نہ بنایا گیا، مطلق العنان پوری دنیا کی حکومتیں، اقتدار، یہ سوا ہستی سے مٹا کر مجھے اقتدار نہ دیا گیا، جو اس وقت میں کیا کر رہا ہوں؟ میں اپنی ٹیم تیار کر رہا، میں برین ہوں، دماغ ہوں، مجھے کان چاہیے، مجھے آنکھیں چاہیے، مجھے ہاتھ چاہیے، مجھے ٹانگیں چاہیے، میں اپنا وجود تیار کر رہا ہوں، میں المومنین کا وجود، یہ جو بشر ہیں ان میں سے اپنا وجود تیار کر رہا ہوں، یہ وہ ٹیم تیار کر رہا ہوں جنہوں نے آگے زمین کا وارث بننا ہے۔ جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر میں زمین کا وارث نہ بنایا گیا، میری ٹیم کو زمین کا وارث نہیں بنایا جاتا میری موجودگی میں جو دعوت دے رہا ہوں، یہ سسٹم، یہ نظام میں زمین پر قائم نہیں کرتا، میں دنیا کو کرنسی سے پاک نہیں کرتا، دنیا کو آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جتنا بھی فساد ہے، اس سے پاک نہیں کرتا، دنیا کو واپس نیچر کے اوپر نہیں لاتا، تو میں کذاب، اگر میں کذاب ہوتا تو اتنا بڑا میں دعویٰ کر سکتا تھا؟ چلو ٹھیک ہے، اس کے باوجود مان لو کذاب ہے، اس کے باوجود مان لو کذاب ہے، لیکن اے عقل کے اندر غور کرو، ذرا سوچو، کہیں یہ سچا ثابت ہو گیا تو پھر تمہارے پاس کیا رستہ بچے گا؟ کوئی رستہ ہے؟ کوئی آپشن ہے؟ جی نہیں رسول اللہ، کوئی آپشن نہیں ہے۔ ہلاکت آ گئی، تمہارے پاس تو کوئی آپشن ہے ہی نہیں۔ اور یہ جو تم پوچھ رہے ہو ان سے جو میری دعوت کو مان رہے ہیں، ان کو پوچھ رہے ہو، ان کو کہہ رہے ہو کہ اگر القاریہ نہ آئی، اگر عذاب نہ آیا تو پھر تم کیا کرو گے؟ واپس ہمارے دین میں آ جاؤ گے؟ وہ اے عقل کے اندو بیوقوفو، اس سے پہلے سوال کرنے سے پہلے سوال یہ بنتا ہے، او بھائی اگر نہ آئی ہمارے پر تو آپشن ہے، ہم یہاں رہیں یا کہیں اور چلے جائیں، ہمارے پاس تو آپشن ہے نا، ہم اس کے ساتھ جڑے رہیں یا ہم اسے چھوڑ دیں، آپشن ہے یا نہیں ہے؟ جی بالکل ہے۔ یعنی اگر یہ کذاب ثابت ہو جاتا ہے ہمارے پاس تو پھر بھی آپشن ہے، ہم اسے چھوڑ دیں گے، لیکن اگر عذاب آ جاتا ہے تو تم بتاؤ تم کیا کرو گے؟ جی بالکل۔ اگر عذاب آ جاتا ہے تو تم لوگ کیا کرو گے؟ تمہارے پاس کوئی آپشن ہے؟ تو ذرا بتاؤ عقل مند کون ہے، تم لوگ یا ہم؟ ہمارے پاس تو پھر بھی آپشن ہے، لیکن یعنی کہ اگر عذاب آ جاتا ہے تو پھر بھی بچ کے نہیں آتا، یعنی یہ کذاب ثابت ہو جاتا ہے، تو ہم نے تو اس کی اتباع تھوڑی کرنی ہے، ہم نے تو حق کی اتباع کرنی ہے۔ ہم نے احمد عیسیٰ کو الہ تب تک بنانا ہے جب تک یہ ہمیں اس میں رب نظر آ رہا ہے، ہم نے اسے من اللہ الہ بنانا ہے، من دون اللہ الہ نہیں بنانا۔ کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی بالکل۔ ہم اگر احمد عیسیٰ کو فالو کر رہے ہیں، ہم احمد عیسیٰ کی دعوت کو مان رہے ہیں، خود کو احمد عیسیٰ کے آگے جھکا رہے ہیں، تو اس وجہ سے نہیں کہ احمد عیسیٰ کوئی خوبصورت نظر آتا ہے یا دوسروں میں منفرد نظر آتا ہے، یا جی ہماری وہ ہمارا فیورٹ ہے، جی نہیں، ہمیں اس میں رب نظر آ رہا ہے، رب بولتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ہم اگر اس کی مان ہے تو من اللہ مان ہے، ہمارا ٹارگٹ اللہ ہے، ہم احمد عیسیٰ کی نہیں، ہم اللہ کی مان رہے ہیں۔ جس دن یہ ثابت ہو جائے کہ ہم تو بھائی دھوکے کا شکار تھے، اصل میں یہ اس کی صورت میں اللہ نہیں، یہ تو کذاب ہے، جی تو ہم پیچھے ہٹ جائیں گے، ہمارے پاس تو آپشن ہے۔ لیکن اگر واقعتاً یعنی اس وقت تک اگر دیکھا جائے، اس وقت تک اگر احمد عیسیٰ کو دیکھا جائے، دنیا کی کوئی طاقت اس کا رد نہیں کر پا رہی، دنیا کی کوئی طاقت اسے غلط ثابت نہیں کر پا رہی، دنیا کے تمام مذاہب کو، یہاں تک کہ جو سائنس ہے، یہ جو بڑے بڑے انٹلیکچوئل ہیں، ہر طرح کے شخص کو، ہر طرح کے طبقے کو اس نے چیلنج کیا ہوا ہے کہ ہر کوئی بے بس ہے۔ اب تک تو یہ سچا ثابت ہو رہا ہے، اب تک تو یہ رب کی زبان ثابت ہو رہا ہے، ہم کیوں نہ مانیں؟ جی
جس دن اسے کوئی کذاب ثابت کر دے ہم پیچھے ہٹ جائیں گے. لیکن جب اب تک کو اگر دیکھا جائے تو فیصلہ یہ ہے، نتیجہ یہ سامنے آتا ہے کہ یہ واقعتاً رسول ہے، رب کا بھیجا ہوا ہے، کیونکہ رسول کے مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، رسول کو غلط ثابت نہیں کر سکتا، تو ثابت ہو رہا ہے رسول. تو ہم کیوں پیچھے ہٹ جائیں؟ تم بتاؤ. اب اگر عذاب آ جاتا ہے تو تمہارے پاس کوئی رستہ ہے؟ تم بچو گے؟ جی بالکل نہیں. بالکل نہیں بچو گے. تو پھر عقل مند کون ہوا اور بیوقوف کون ہوا؟ بتائیں ذرا. یہ کہتے ہیں یہ جو احمد عیسیٰ کی دعوت کو مان رہے ہیں وہ بیوقوف ہیں، وہ پاگل ہیں. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، چلو آپ لوگ خود بتا دو پاگل کون ہے، بیوقوف کون سا؟ پاگل نہیں کہیں گے، میں پاگل نہیں کہوں گا، میں بیوقوف کہوں گا. عقل مند کون ثابت ہوتا ہے، احمد عیسیٰ کی دعوت کو ماننے والے یا بیوقوف؟ جی میں چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ کہیں جا رہے ہیں، آپ کہیں جی جا رہے ہیں، رستے میں آپ کو کوئی بندہ ملتا ہے، وہ کہتا ہے جی کدھر جا رہے ہیں؟ آپ کہتے ہیں جی میں فلاں جگہ پر جا رہا ہوں. رستے میں جنگل پڑتا ہے، وہ کہتا ہے کہ رستے میں جنگل میں شیر کھڑا ہوا ہے. آگے تھوڑا آگے جاؤ گے، رستے میں کیا ہے؟ شیر کھڑا ہوا ہے. لہٰذا یا تو پیچھے واپس پلٹ جاؤ، یا پھر اگر آگے جانا ہی ہے تو اپنا بندوبست کر کے جاؤ، ڈنڈا ونڈا ساتھ لے جاؤ، اپنا کوئی ہتھیار لے لو ساتھ. جی اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ کہیں نہیں کوئی شیر نہیں ہے، کوئی شیر نہیں ہے، کوئی شیر نہیں ہے، اور آپ چلے جاتے ہیں، آپ نہتے چلے جاتے ہیں. اب اگر شیر ہوا تو کیا کریں گے آپ؟ واقعتاً شیر ہوا وہاں، جس بندے نے رستے میں آپ کو متنبہ کیا تھا وہ اگر سچا ثابت ہو گیا، پھر کیا کریں گے؟ کوئی آپ کے پاس آپشن ہے، چوائس ہے؟ نہیں، مارے جائیں گے. اور اگر آپ اس کی بات مان لیتے ہیں، یعنی آپ نے آگے فیوچر دیکھا تو نا، آپ کو جو چھپا ہوا آپ کو علم تو نہیں ہے نا. جی آپ سوچتے ہیں بھائی اگر بے شک یہ بندہ 100% جھوٹا ہی کیوں نہ مان لیا جائے اسے، بے شک یہ 100% یعنی اس کو جھوٹا مان لیا جائے، اس کے باوجود 1% چانسز تو ہے نا سچا ہونے کے، ہو سکتا ہے سچ بول رہا ہو. جی بالکل. لہٰذا ہو سکتا ہے یہ سچا ہو، واقعتاً شیر ہو، تو کیا میں چلو بندوبست کر لیتا ہوں، کوئی ہتھیار کو ڈنڈا سوٹا ساتھ لے لیتا ہوں. وہاں تک کی تو بات ہے. اگر شیر آیا تو بچ جاؤں گا، اس سے مقابلہ کر لوں گا اور بچ جاؤں گا، فائدے میں رہوں گا. اور اگر نہیں ہوا تو پھر بھی نقصان تھوڑا ہی ہے. نہیں ہوا تو نقصان تھوڑی ہے، کہوں گا وہ جھوٹا تھا، مکار تھا. لہٰذا ڈنڈا پھینکوں گا، پھر اپنا سفر شروع کر دوں گا. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ جی بالکل آ رہی. بھائی اگر وہ جھوٹا ثابت ہو جاتا ہے تو ٹینشن ختم، ڈنڈا پھینک دیا جائے گا. آگے ٹینشن ہی نہیں ہے. اب بتائیں عقل مند کون ہے؟ عقل مند وہ ہوگا جو ڈنڈا لے لے گا، بندوبست کر لے گا، یا پھر عقل مند وہ ہوگا کہ جو کہے گا نہیں میں نہیں مانتا کوئی شیر ویر نہیں، دیکھا جائے گا جب شیر آئے گا. کون عقل مند ہے؟ کون بیوقوف ثابت ہوتا ہے؟ جی عقل مند کون ثابت ہوتا ہے اور بیوقوف کون ثابت ہوتا ہے؟ آپ خود بتا دیں. جو ڈنڈا لے کے جائے گا وہ، جو اپنا بندوبست کر لے گا وہ عقل مند ثابت ہوگا، اور جو کہے گا نہیں میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا. او بھائی انکار کرنے کے لیے آپ کے پاس دلائل ہونے چاہیے، ثبوت ہونے چاہیے. ٹھیک ہے جی. اگر آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے تو پھر اس کا یعنی انکار کرنے کے بجائے بہتر یہ بندوبست کر لو. اگر ثبوت ہیں تو ٹھیک ہے، ثبوت نہیں ہے، آپ کو اطمینان نہیں ہے تو اپنا بندوبست کر لیں، فائدہ اسی میں ہے. اب ذرا غور کرو، تم لوگ کیا کر رہے؟ تم لوگ عقل مند ثابت ہوتے ہو یا بیوقوف ثابت ہوتے ہو؟ تم لوگ مومن ثابت ہوتے ہو یا خنزیر ثابت ہوتے ہو؟ یہ جو بڑے بڑے انٹلیکچوئل تھے، اپنے آپ کو سمجھ رہے تھے، بڑے بڑے اپنے آپ کو عقل مند سمجھ رہے تھے، بڑی بڑی گدیوں پر فائز تھے، یہ ان سب کے سب کو احمد عیسیٰ کا چیلنج ہے. اور میدان میں اب اپنے آپ کو مومن ثابت کر کے دکھاؤ. احمد عیسیٰ نے تمہیں خنزیر ثابت کر دیا، اور یہ جو تم بغیر احمد عیسیٰ کی دعوت کو سنے فتوے، گالیاں، بکواسات، یہ سارا کچھ کر رہے ہو، یہ کس کا کام؟ یہ تو کتا کرتا ہے. جی نہ تم قرآن کے منکر، تم محمد سمیت ہر رسول کے منکر، تم حق کے منکر، تم رب کے منکر، یہاں تک کہ تم الٹا قرآن پر تہمتیں لگانے والے. تمہیں تو قرآن کا علم نہیں قرآن میں ہے کیا؟
تم رسولوں پر تہمتیں لگانے والے، تم اپنے کردار سے رسولوں پر، محمد پر تہمتیں لگانے والے، یہ تمہارا کردار ہی ہے. تمہارے اس کردار کی وجہ سے آج پوری دنیا محمد کو گالیاں دیتی ہے، پوری دنیا محمد کو ٹیررسٹ کہتی ہے. جی جی بالکل. پوری دنیا جو ہے وہ محمد کو جی رسول اللہ. محمد کو فادر آف ٹیررزم ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں. کس وجہ سے؟ تمہارے کردار کی وجہ سے. تمہارے کردار کی وجہ سے محمد کے اوپر کتابوں پر کتابیں لکھی جا رہی ہیں، محمد کو گالیاں دی جا رہی ہیں. تم میں ہے رائے برابر بھی غیرت. جی